السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. مجھے تھوڑا سا پانی پلا ابھی. پتہ نہیں سالی نے کیا کر دیا ہے. میں نڈھال سا ہو کر پلنگ پر بیٹھ گئی. دروازے پر سروری کی دستک اور شدید ہو گئی تھی اور پھر وہ خوفناک انداز سے چلائی، دروازہ کھولو، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو. یہ کہہ کر وہ پھر نہایت ہی ہولناک طریقے سے کھانسنے لگی. یوں لگتا تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا. آبی پانی لایا تو اس نے سروری کی آواز سن لی. یار میں دروازہ کھول دوں؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے. دروازہ مت کھولنا آبی، اس نے بڑا خوفناک ہتھیار آزمایا مجھ پر. میں نے آبی کا راستہ روکتے ہوئے کہا، خدا کے لیے دروازہ کھولو. یار یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اسے دیکھ تو. میں نے اپنے خشک ہوتے گلے کو پانی سے تر کیا اور سینے پر بڑھتے ہوئے بوجھ کو گہرے گہرے سانسوں سے اتارتے ہوئے کہا، دروازہ مت کھولنا ابھی، اس نے بڑی خوفناک گیس چلائی ہے مجھ پر. وہ گیس ادھر آ گئی نا تو ہم سب مر جائیں گے. میں ہانپنے لگا. موت کے لرزہ تصور نے مجھے نڈھال کر دیا تھا. اور پھر مجھے دوسرے کمرے کے دروازے کے پیچھے سے دھمکی سی آواز سنائی دی. سروری کی کھانسی تھم گئی تھی اور اب وہ دروازہ کھولنے پر اصرار نہیں کر رہی تھی. یار یہ کیا ہوا؟ اب تو اس کی آواز بھی نہیں آ رہی. دیکھو تو صحیح، وہ کہیں ادھر سے دوسری طرف نکل گئی ہو. ادھر بیٹھ جا ابھی، میں دروازہ نہیں کھولنے دوں گا. اس نے جو حربہ مجھ پر استعمال کیا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے سامنے شیر بھی بے بس ہو جاتے ہیں. عالیہ نے بھی مجھے اسی طرح تباہ کیا تھا. میں دروازہ نہیں کھولوں گا. میرا خیال ہے میرا بھی اس گھڑی رنگ اڑ رہا تھا اور آبی میری وہ حالت دیکھ کر سخت حیران تھا. مجھے معلوم تھا کہ وہ کمرہ جس میں انہوں نے سیف رکھا تھا چاروں طرف سے بند تھا. اس میں کوئی کھڑکی روشن دان نہیں تھا. اسی میں انہوں نے اپنی تمام لوٹ مار کی دولت جمع کر رکھی تھی. اور جس نگاہ غلط انداز سے اس سروری نے مجھے دیکھا تھا اس سے میں یہی نتیجہ خاص کر سکا تھا کہ وہ بہت ہی عیار عورت ہے اور ہادی علی کے قتل کا سارا انتظام اس کے علم میں بھی تھا. وہ آہو کے تمام اقدامات میں برابر کی شریک تھی. تب اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لگا. یہ عورت، یہ ہرس و حوث کے مارے ہوئے آدمی کی یہ پڑھی لکھی بیوی کہیں اپنی بے حد و بے حساب حوث زر میں مبتلا ہو کر مسند آرا کو طرح سے نہیں ہٹا بیٹھی تاکہ بعد کی کروڑوں کی جائیداد پر یہ بلا شرکت غیر قابض ہو سکے. مجھے اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ مسند آرا کہاں ہے. جو یہ خیال میرے ذہن میں ابھرا میں نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا. مگر یہ میری بہت بڑی حماقت تھی. وہ کمرہ سفید رنگ کے کثیف دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور دروازے کے پیچھے سروری خانم بے سود پڑی تھی، بالکل چت. دھوئیں کا ایک بادل خوفناک کی شکل میں دروازے سے باہر نکلا اور مجھے اپنی لپیٹ میں لینے لگا. میں کمبل منہ پر لپیٹ کر چیخا، آبی سارے دروازے کھول دے اور یہ پنکھے چلا دے، چل جلدی کر. یہ کہتا ہوا میں تیزی سے ہال کمرے میں نکل گیا. آبی بھی کھانسنے لگا تھا مگر پھر بھی اس نے نہایت جیداری سے کمرے کے تینوں دروازے کھول دیے اور ہال کمرے میں آنے سے پہلے اس نے پنکھے کا بٹن بھی دبا دیا. اسے پکڑ، اس آہو کو ادھر کھینچ، میں نے آبی کو گھسیٹتے ہوئے کہا. اور ہم دونوں نے کمرے میں پھیلتے دھوئیں میں آگے بڑھ کر آہو کو اس کے پلنگ پر سے کھینچ کر اتارا اور ٹانگوں سے گھسیٹتے ہوئے ہال میں لے آئے. میں نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر اس کمرے کی 8 کھڑکیاں کھول دیں. 4 عقب میں تھی اور 4 ذہن میں کھلتی تھیں. تازہ ہوا مکان کے اس حصے میں پھرنے لگی تو دھوئیں کی شدت میں کمی آنا شروع ہو گئی. جس کمرے میں باٹی لیٹا تھا وہ چاروں طرف سے بند تھا، اس لیے میں اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں تھا. مجھے یقین تھا کہ وہ اس بلائے درما سے بچ گیا ہوگا. جب ذرا دھوئیں کا زور کم ہوا اور کمروں کی فضا صاف ہو گئی تو میں بڑے محتاط انداز سے اس کمرے میں گیا جس میں سروری خانم مبہوس ہو کر رہ گئی تھی. میں نے دھوئیں کے مہب اثرات سے بچنے کے لیے منہ پر اپنا کئی دنوں کا دھویا ہوا رومال رکھ لیا تھا. جب میں اندر پہنچا تو دیکھا کہ سروری خانم اندر مال و علاج کی تمام سرحدیں عبور کر گئی تھی. اس کی نبضیں ڈوب چکی تھی اور موت اس کی سونے جیسی رنگت کے دلاویز بدن پر وارد ہو چکی تھی. زندگی اسے دغا دے گئی تھی. آبی ادھر تو دیکھو، کیا ہو گیا اسے؟ میں نے سروری کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے کہا. میری آواز یوں لرز رہی تھی جیسے کسی زخم سے مس ہو کر نکل رہی ہو. آبی نے میرے گلوگیر لہجے پر حیرت زدہ ہو کر زخم بھری اور بجلی جیسی سریعت سے میرے پاس آن پہنچا. یہ کیا ہو گیا اسے؟ اس نے سروری کی کلائی ہاتھ میں لے کر اس کی نبض ٹٹولی اور پھر ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا. سروری کی کلائی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے بے جان سینے پر دھپ سے گر گئی تھی. یہ تو مر گئی جیلانی. یہ کیا ہو گیا یار؟ ہمارا یہ مقصد تو ہرگز نہیں تھا. ہاں یہ مر گئی ہے، اپنے ہی خنجر سے ہلاک ہو گئی ہے. مگر کیسے؟ یہ سب کیسے ہوا بھائی؟ ایسے دغاباز امیروں کے خزانے سیف کی ایسی ہی خوفناک چیزوں کی پناہ میں ہوتے ہیں. ابھی
یہ اپنے ہتھیاروں سے ماری گئی ہے۔ اور اب کیا ہوگا میرے بھائی؟ اس کو ہم کہاں چھپائیں گے؟ اس کی فکر نہ کرو، اس کا بندوبست ہم کر ہی لیں گے۔ چلے ساہو کے ہاتھ پاؤں باندھ دے، وہ سالہ ہوش میں آ رہا ہوگا، اس کا ٹائم بھی تو پورا ہو گیا۔ اب کوئی ٹائم پیس فٹ کر دیا تو نے اس کے اندر؟ تیری کئی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی جیلانی۔ وہ بڑے بجھے دل سے اٹھتے ہوئے بولا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہال میں جا پہنچا۔ آہو کے سانس کی آمد و رفت ٹھیک تھی۔ ہم دونوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور پھر اسے اٹھا کر دوبارہ پلنگ پر لٹا کر اس کے اوپر لحاف ڈال دیے۔ وہ ابھی تک بے سود پڑا تھا۔ آبی کی حیرت اب تک ختم نہ ہوئی تھی۔ یار، ایسی کیسی خوفناک گیس بھر رکھی تھی اس نے شیشی میں؟ ہاں، یہ لے وہ رقم جو اس نے مجھے سیف سے نکال کر دی تھی۔ اس نے رومال کھولا اور نوٹ گننے لگا۔ یہ پورا 80,000 ہے، پر یہ تم مجھے کیوں دیتے ہو؟ رکھو انہیں اپنے پاس۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں 4 چیزیں خرید کر ڈال دے ابھی، مجھے وہ تکیہ ایسا ویران لگتا ہے۔ نہیں یار، میں ٹھیک ہوں بالکل، مجھے وہ درویشی اچھی لگتی ہے۔ یہ دھوم دھڑک کا سب بیکار ہے، لے یہ تو رکھ لے۔ اس نے وہ پوٹلی میری طرف اچھال دی۔ دولت سے اس قدر بے رغبتی میری سمجھ میں نہ آتی تھی۔ میں نے بہرحال کسی مناسب وقت پر وہ روپے اسے لوٹا دینے کے ارادے سے پوٹلی اپنی جیب میں ڈال دی۔ اب ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ہم آہو کو کیا بتائیں گے، اسے کس طرح مطمئن کریں گے کہ سروری خانم کی موت میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ تو باولا ہو جائے گا یہ سن کر۔ سروری پر تو اس کی زندگی کی تابناکی کا انحصار تھا۔ وہ دونوں اسی کنڈے کے تھے، اور میں نے جو نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے صلاح مشورے سے ہی تمام اقدامات کرتے تھے، تو یہ میرا خیال ہی نہیں بلکہ پختہ یقین تھا کہ وہ میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ مگر اب اس آدھے آہو کو ہم کس طرح راہ راست پر لائیں گے؟ اس کا نصف تو موت نے نگل لیا تھا، اور وہ بھی ایسے عجیب و غریب حالات میں کہ اس سانحے کی ساری ذمہ داری ہم پر آ رہی تھی۔ ہم اپنی بے گناہی کے ثبوت میں کوئی دلیل بھی ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ آہو تو ہماری قسموں پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ دیر تک ہم اسی ادھڑ بن میں رہے، مگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئی۔ باٹی اور آہو کی مسلسل بے ہوشی پر آبی بدحواس ہونے لگا۔ آخر وہ تنگ آ کر بولا، او یار، تو نے کیا کر دیا؟ نے کیا کھلا دیا؟ میں نے کیا کرنا تھا بھائی، بس گدی پر ہاتھ پڑتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا، اور یہی حال اس باٹی کا بھی ہوا ہے۔ میں دراصل اپنے اس حربے کو چھپا لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جس انداز میں تاہیے ہو گیا اور کتردین کے سلسلے میں پریشان ہوا تھا، اور جس بے پناہ غم و غصے کی حالت میں وہ سارا دن ادھر اپنے دشمنوں کو تلاش کرتا رہا تھا، اس سے میں بہت زیادہ تشویش میں تھا، اور اس سے میرا جو تعلق تھا اسے میں ہر حال میں برقرار رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ آبی بڑی خوبیوں کا مالک تھا۔ وہ دوستوں کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار رہتا تھا۔ دھونس، دھاندلی اور بے ایمانی کے خلاف وہ چٹان کی طرح ڈٹ جاتا تھا۔ آہو کے سلسلے میں اس کی سرگرمی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے روپے پیسے کا قطعاً کوئی لالچ نہ تھا۔ وہ جو کچھ لوٹتا تھا کوڑیوں کی طرح لوگوں میں بانٹ دیتا تھا۔ یہی بات تھی کہ میں اپنی کسی بات سے اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے آہو ہوش میں آیا۔ ہم اس کے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ کرسیوں پر وہ لحاف کے نیچے کسمس آیا تو میں چونک اٹھا۔ میں نے پستول سیدھے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس نے کروٹ لی تو لحاف اس کے منہ پر سے ہٹ گیا۔ اس نے آنکھیں جھپکا کر ہمیں دیکھا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اپنے ہاتھ کمر کے پیچھے بندے دیکھ کر اس نے مجھے بڑی فحش گالی دی۔ میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور میرے ہاتھ کھولو یہ۔ پھر اچانک اسے محسوس ہو کہ اس کے پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، تو اس نے دونوں ٹانگیں اکٹھی اٹھا کر لحاف پرے پھینک دیا۔ زیادہ شور نہ مچا آہو، ابھی تو شاید تجھے بڑے صدمے سہنا پڑے میرے پیارے آہو۔ آبی نے یکبستہ لہجے میں کہا، تم چاہتے کیا ہو آخر؟ ہمیں اس آدمی سے ملاؤ جس کے کہنے پر تم نے ہادی علی کو قتل کروایا ہے۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں وہ رقعہ لکھ دیا تھا۔ دیکھیں آہو صاحب، آپ ہمارے دوست ہیں، اور آپ سے ہم وہی کچھ مانگ رہے ہیں جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ہاں، کوئی بدمزگی پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ہم سے تعاون کریں۔ یہ بات آپ کے اختیار میں ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس آدمی سے فون پر ہماری بات کروا دیں۔ نہیں، ایسی باتیں فون پر نہیں ہو سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے آبی، تم یہ رقعہ لے کر ان صاحب کے پاس چلے جاؤ، دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا، میرا وہاں تنہا جانا درست نہ ہوگا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ویسے میرا خیال ہے تم خود ہی اس سے مل لیتے تو اچھا تھا، مگر خیر میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، پر اس سے ہم دفتر میں نہ ملے تو اچھا ہوگا۔ تو پھر گھر پر مل لیں گے۔ ہم یہاں سے 3 بجے اکٹھے چلیں گے، اس وقت تک تو وہ گھر جا چکا ہوگا۔ آبی نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، وہ سروری کا ہے، نظر نہیں آ رہی مجھے۔ آپ کے لیے شاید ایک اچھی خبر نہ ہو جناب، آپ کی بیوی مر چکی ہے۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کہو، ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔
یہ کہہ کر وہ پلنگ سے اترا اور اچھل اچھل کر آبی کی طرف بڑھنے لگا، مگر پھر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دھڑام سے قالین پر گر گیا۔ اب وہ ہم دونوں کو فوج گالیاں بک رہا تھا۔ اسے لگام دے جیلانی، باندھے پٹکا اس کتے کے منہ پر۔ یہ سب گالیاں اس نے پولیس والوں سے سیکھی ہیں، دن رات ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میں نے الگنی پر لٹکتا سروری کا ایک فاختہی رنگ کا دوپٹہ اٹھایا اور آہو کے منہ پر باندھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے جو شعلے نکل رہے تھے وہ میں آج تک نہیں بھول سکا۔ پھر شعلے اس کے آنسوؤں نے بجھا دیے۔ وہ رونے لگا۔ آبی کے اشارے پر میں نے آہو کو باہوں میں بھر کر اٹھایا تاکہ اسے پلنگ پر ڈال دوں، مگر وہ مجھ سے نہ اٹھ سکا۔ یہ تو بہت وزنی شے ہے یار، تجھ سے کیسے اٹھے گا بھلا؟ پکڑ اسے ادھر سے۔ یہ کہہ کر آبی نے آہو کو ٹانگوں سے پکڑا تو میں نے کندھوں کی طرف سے ہاتھ ڈال کر اسے پلنگ پر ڈال دیا۔ آہو شدت غم سے برسنے لگا تھا، کچھ سردی بھی زوروں پر تھی۔ ہم نے اس کو سکون پہنچانے کے لیے اس پر لحاف ڈالا اور پھر بجلی کا ہیٹر اس کے پلنگ کے قریب لا کر جلا دیا تاکہ وہ ٹھٹرنے سے بچ جائے۔ آبی اسے آہستہ آہستہ وہ سارے واقعات بتانے لگا جن کی وجہ سے سروری خانم ہلاک ہوئی تھی۔ وہ سنتا رہا اور روتا رہا۔ پھر جانو اسے کیا سوجی، وہ تیزی سے اس کمرے میں گھسا جس میں سروری خانم فرش پر ڈھیر ہو رہی تھی۔ اس نے اسے باہوں سے پکڑ کر اٹھایا اور لا کر آہو کے پہلو میں ڈال دیا۔ آہو نے اسے یوں دیکھا تو اس پر دیوانہ وار گرنے لگا۔ میں نے ان دونوں پر کمبل ڈال دیا۔ زندگی موت سے ہمکنار ہو گئی تھی۔ آہو کی آنکھوں سے اشکوں کا تار بن گیا تھا۔ وہ کبھی سروری خانم کے رخسار چومتا اور کبھی ہونٹ جن کی سرخی موت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نوچ لی تھی۔ ہم دونوں ان کے پلنگ کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے اور دونوں نے وقت کاٹنے کے لیے سگریٹ سلگا لیے تھے۔ یار یہ تو نے اچھا نہیں کیا، یہ سالہ تو صدمے سے ہی مر جائے گا۔ نہیں جیلانی، یہ یوں نہیں مر سکتا پیارے، اس کے اندر کی میں کو یہ میت دفنا دے گی، پھر یہ ہمارے ہر حکم پر چپ چاپ عمل کرتا جائے گا۔ آبی نے بڑی معقول بات کی تھی۔ وہ آہو کا نفسیاتی علاج کر رہا تھا۔ تو اسے کب سے جانتا ہے؟ تجھے یہ کہاں ٹکر گیا تھا؟ اس کی صورت پر نہ جا جیلانی، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو ماں کی کوکھ سے مجرم بن کر نکلتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں تجھے کہ یہ بدتخم ہے کیا چیز۔ یہ 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں تو ہمیشہ بارات لے کر اسی گھر میں پہنچا ہوں جہاں پر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مال موجود ہے۔ میں اس روز ایک بینک کے اندر کھڑا تھا۔ میں کسی ایسے آدمی کی طاق میں تھا جو وہاں سے بڑی رقم نکلوا رہا۔ میرا ایک ساتھی اتھی بھی میرے ساتھ تھا۔ نام تو اس کا افتخار تھا، مگر ہم سب اسے اتھی اتھی کہتے تھے۔ بس بگڑ گیا تھا اس کا نام۔ وہ بھی اس دھندے میں میرے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت عمدہ کار تھی جو ہمارے بہت کام آتی تھی۔ اس اتھی نے بڑے معنی خیز انداز سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ادھر دیکھ آبی، اس قیامت کو تو دیکھ۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی حور آسمان سے اتر آئی ہے۔ ایک عورت بے انتہا سجی سوری رقص کے انداز میں تیرتی ہوئی کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ ایک تو یوں ہی سا تھا، شاید نوکر تھا اس کا، پر دوسرا آدمی باروب اور باعزت نظر آتا تھا۔ یہ کون ہے تھی؟ اب اسے نہیں جانتا؟ یہ فلم ایکٹریس سلما ہے، سلما۔ اور بیڑا غرق تیرا، یار ایسی خوبصورت چیز ہے یہ۔ اور یہ آدمی کون ہے اس کے ساتھ؟ یہ اس کا شوہر فارابی ہے۔ میں نے اس چیک پر نگاہ ڈالی جو وہ کاؤنٹر پر بیٹھے کلرک کو دے رہی تھی۔ اتھی نے بھی وہ چیک دیکھ لیا۔ وہ مجھے پیچھے گھسیٹتے ہوئے دبی آواز میں بولا، یہ ہے وہ اللہ کی نیک بندی جس کا ہمیں انتظار تھا۔ ہاں یار، تو چل ادھر گاڑی میں بیٹھ، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ سلما کو خلقت پہچانتی تھی۔ اس کی آمد پر بینک میں ہی عجیب افراتفری مچ گئی۔ ہر آدمی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یار لوگ اپنا کام دھندہ بھول کر بس اسی کے دیدار میں محو ہو گئے تھے۔ بینک مینیجر اسے دیکھ کر کاؤنٹر پر آ گیا اور بولا، میڈم آپ ادھر تشریف لے آئیے، روپے وہیں مل جائیں گے آپ کو۔ وہ اسے اصرار کر کے اپنے کیبن میں لے گیا۔ اس کا شوہر اور نوکر بھی اس کے ساتھ تھے۔ بینک میں اس وقت زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں تھی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ وہ عورت سب کی نگاہ میں تھی۔ میری جیب میں گولیوں سے بھرا پستول تو موجود تھا، مگر میں وہاں کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ ایسے مال کا فائدہ ہی کیا جس کو چکنے سے آدمی خود شکنجے میں پھنس جائے۔ میں نے ایسی حماقت کبھی نہ کی۔ میں کاؤنٹر سے ہٹ کر سرکتا ہوا اندر مینیجر کے کیبن تک جا پہنچا۔ وہ کیبن لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس میں جا بجا شیشے لگے ہوئے تھے۔ مینیجر اس اداکارہ کے سامنے بس پگھلا چلا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سالہ اپنی نئی دلہن کے سامنے بیٹھا۔ ڈھیر سارے بسکٹ ڈبے سے نکال کر اس نے ان کے سامنے رکھ دیے۔ چائے بھی اس نے فوراً منگوا لی۔ فارابی اور اس کے نوکر کو تو یوں سگریٹ پیش کر رہا تھا جیسے وہ ان کا ادنا غلام ہو۔ پھر مینیجر نے پوچھا، آخر اتنے روپے کی آپ کو اچانک ضرورت کیسے پڑ گئی؟ میں نے دراصل اپنی ایک فلم شروع کی ہے، کل کچھ لوگوں کو پیمنٹ کرنی ہوگی نا، اس لیے وہ چیک نہیں لیتے۔
ادھر انکم ٹیکس کا چکر ہے۔ اس میں ہیروئن تو آپ ہی ہوں گی نا؟ جی ہاں، سینٹرل رول تو میرا ہی ہوگا۔ واہ واہ، کیا بات ہے آپ کی! میں تو آپ کی ہر فلم 10 مرتبہ دیکھتا ہوں میڈم، اداکاری تو بس ختم ہے آپ پر۔ کیا بات ہے آپ کی! یہ لے بسکٹ کھائیں نا۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ نام کیا رکھا آپ نے اپنی فلم کا؟ خزاں کا گیت۔ ہاں یار، اس فلم کے اشتہار تو میں نے بھی دیکھے تھے، پر وہ فلم کہیں لگی نہیں۔ ابھی کی اس بات پر اس فلم کا اشتہار میرے ذہن میں ابھر آیا جو میں نے بہت عرصہ پہلے کئی فلمی رسالوں میں بار بار دیکھا تھا۔ ہاں وہی فلم، پر وہ بن نہیں سکی تھی۔ فلم کا نام سن کر مینیجر بلند آواز سے بولا، واہ صاحب واہ، کیا خوبصورت نام رکھا ہے آپ نے اپنی فلم کا، بہت سپر ہٹ ہوگی یہ۔ مینیجر نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلمیٰ کو 2 لاکھ روپیہ گنوا دیا۔ سلمیٰ نے روپیہ اپنے بریف کیس میں بند کیا اور دلوں پر دھپ دھپ پاؤں رکھتی ہوئی بینک سے باہر نکل گئی۔ فارابی میری توقع کے بالکل برعکس اس کے ساتھ نہیں بیٹھا، بلکہ ایک ٹیکسی لے کر دوسری طرف نکل گیا۔ اس میڈم نے پچھلی سیٹ سنبھالی اور بریف کیس بغل میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ دوسرا آدمی جو ان کے ساتھ تھا وہ اس کا شوفر نکلا۔ اس نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور کار لے کر چل دیا۔ ہم بھی ان کے پیچھے لگ گئے۔ میڈم کی کار مال روڈ پر جا رہی تھی۔ نہر کے پل پر پہنچ کر وہ بائیں ہاتھ مڑے۔ اب ان کا رخ گلبرگ کی طرف تھا۔ اتھی نے کار کی رفتار تیز کی اور بائیں ہاتھ سے میڈم کی گاڑی سے آگے نکلتے ہوئے کچھ اس طرح سائیڈ ماری کہ کار لڑکھڑا کر دائیں ہاتھ باڑ میں جا گھسی۔ میڈم کا ڈرائیور کوئی بہت ہی احمق آدمی تھا۔ اس سے ذرا سی ضرب برداشت نہ ہو سکی اور وہ کار کو باڑ میں لگنے کے باوجود سنبھال نہ سکا اور آگے نکل گیا۔ یہ صورتحال دیکھتے مجھے اتھی نے گاڑی سے اتار دیا۔ میں نے جیب میں رکھے پستول پر اپنی گرفت مضبوط کی اور میڈم کی کار کے پیچھے بھاگا۔ ڈرائیور نے گاڑی کھیت میں گھسنے سے پہلے ہی روک لی۔ جب میں وہاں پہنچا تو میڈم بری طرح ہانپ رہی تھی۔ وہ دونوں دروازے کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے وہاں پہنچتے دروازے زور سے بند کیا، مگر یوں کہ اس کی خوبصورت کلائی دروازے میں پھنس گئی۔ اس طرح کہ اس کی تلائی چوڑیاں اور نازک سی گھڑی دروازے کی ضرب سے بری طرح کچل لی گئی۔ میں نے پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر اونچا اٹھانے کے بجائے اس کی گود میں رکھا اور ایک خوفناک جھٹکے سے بریف کیس اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ شور مچانے لگی۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے باہر کھینچا اور تڑاک تڑاک 4 زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارے۔ وہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا جیلانی بھائی کہ وہ الٹ کر گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ جھول گئی، مگر اس عرصے میں اس کا ڈرائیور ایک لوہے کی سلاخ لے کر مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے تیور بڑے خوفناک تھے۔ میں چاہتا تو اسے گولی مار سکتا تھا، مگر میں نے خواہ لوگوں کو گولی کی آواز سے اپنی طرف متوجہ کرانے کے بجائے بریف کیس کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ وہ برچی کی طرح اپنی اس نوکدار سلاخ کو مجھ پر آزما رہا تھا۔ 2 بار اس نے مجھ پر کچھ اس طرح دونوں ہاتھوں میں تول کر وہ 4 فٹ لمبی سلاخ ماری کہ اگر میں بریف کیس آگے نہ کر دیتا تو وہ سلاخ سیدھی میرے سینے میں اتر جاتی۔ تیسری بار جب وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹا تو میں نے پستول نکال لیا۔ پستول کی صورت دیکھ کر اس کا رنگ ہلدی ہو گیا اور وہ سارا سلاخ وہیں پھینک کر سیدھا کھیت میں جا گھسا۔ ٹھہر جا! میں نے 4 قدم اس کے پیچھے بھاگ کر اس کی طرف موٹی سی گالی لڑکا دی۔ میری آواز سن کر وہ ایسا بدحواس ہوا کہ دھڑام سے منہ کے بل گرا۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے میں نے سلاخ اٹھائی اور اس کے اوپر پہنچ کر میں نے وہ سلاخ لاٹھی کی طرح اس کے سر پہ دے ماری۔ وہ ضرب میں نے اچھی طرح ناپ تول کر لگائی تھی۔ میں اشد ضرورت کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرتا ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو چکا تو میں وہاں سے پلٹا۔ اتھی میرا منتظر تھا، مگر اس طرح کہ اس کے پیچھے ایک کار کھڑی تھی اور اس کار کا رنگ ٹماٹر جیسا سرخ تھا۔ اسے میں نے بینک کے سامنے میڈم کی کار سے ذرا فاصلے پر دیکھا تھا۔ اتھی پر میری نظر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بے بسی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ اس کے ساتھ کی سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا تھا اور اس نے پستول اتھی کی پسلی سے لگا رکھا تھا۔ ابھی میں کچھ سمجھ نہ پایا تھا کہ وہ آدمی بولا، لوٹ کا مال مبارک ہو میرے بھائی، پر آدھا حصہ میرا ہوگا۔ 1 لاکھ مجھے گن کر دے دو تو میں خوش اور میرا خدا خوش، ورنہ تم جانتے ہو کیا ہوگا۔ اور ہاں، اپنا پستول بھی ادھر کر دو۔ وہ اتنے دبنگ لہجے میں بات کر رہا تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ آدمی کون تھا یار؟ وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ درویش کون تھا؟ اور وہ یہی تھا یار، یہ کتے کا پتر راہو۔ اچھا؟ ہاں، اس نے تو ہمیں گردن سے پکڑ لیا تھا۔ اتنی مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا اور اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ میں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اپنا پستول چپ چاپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ بڑا جاندار آدمی معلوم ہوتا تھا وہ۔ اس نے کالی شیروانی پہن رکھی تھی۔ چہرے مہرے سے وہ بہت ہی باروب اور مہذب آدمی لگ رہا تھا۔ میں نے 100 کے نوٹوں کی 10 گڈیاں الگ کی تو وہ بولا، یہ نوٹ رومال میں باندھ دو میرے بھائی، بڑی مہربانی ہوگی تمہاری۔ میں نے اس کو حکم کی تعمیل کر دی تو وہ پوٹلی میرے ہاتھ سے اچک کر بولا، یہ لو،
میرا پتہ ہے، کبھی پولیس کے چکر میں پڑ جاؤ نا تو مجھے بتا دینا، فون نمبر بھی لکھا ہوا اس میں۔ یہ کہہ کر آہو نے وزٹنگ کارڈ میری طرف پھینکا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ اپنا پستول اس نے رومال میں چھپا رکھا تھا اور اس کا رخ اب بھی اتھی کی طرف تھا۔ وہ بڑی محبت بھرے لہجے میں بولا، اب جاؤ اور کم از کم 15 دن تک شہر سے دور رہو۔ ٹھیک ہے میرے بادشاہ، پر ہم بھی تجھ سے ضرور حساب لیں گے اس بات کا، میں نے سٹپٹاتے ہوئے کہا۔ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی، مگر کسی کو احساس نہ ہوا کہ وہاں کیا ہو گیا۔ میڈم کی گاڑی دائیں ہاتھوں کی جھاڑیوں کی باڑ پر پیچھے کھڑی تھی اور اس زاویے پر تھی کہ کسی کی نظر اس پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ آہو نے میری دھمکی سنی تو مسکرا دیا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، تم دونوں کا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی میں جا گھسا۔ یار اس بدماش کا مغز توڑ دے، ابھی پکڑ لے اس کو، اتھی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، یہ کام کا آدمی معلوم ہوتا ہے، یہ 1 لاکھ کی کافی ہے، چل اب گاڑی سٹارٹ کر۔ میں نے اتھی کو تسلی دی۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا اور چپ چاپ آگے چل دیا۔ آہو نے اپنی گاڑی وہیں سے موڑ لی اور دوسری طرف نکل گیا۔ یہ آدمی تو ہمیں خامخواہ ذلیل کر گیا یار، تو نے اسے پیسے دے کر اچھا نہیں کیا۔ او لعنت بھیج اس قصے پر اتھی، اور جلدی نکل، میڈم ہوش میں آ گئی نا تو مصیبت کھڑی کر دے گی۔ اتھی نے میری یہ بات سنی تو اس نے خوفزدہ ہو کر گاڑی کی رفتار ایک دم تیز کر دی اور ہم اسی وقت شہر سے باہر نکل کر ہریکے جا پہنچے۔ اگلے 6 دن ہم نے گاؤں میں گزارے۔ میڈم پر ڈاکوؤں کے حملے کی خبریں اگلے دن اخباروں میں شہ سرخیوں سے چھاپی گئیں۔ میڈم کہتی تھی کہ وہ مجرموں کو پہچان سکتی ہے۔ اس کے ڈرائیور فٹن کا بیان تھا کہ وہ بھی ڈاکوؤں کو آسانی سے شناخت کر سکتا ہے۔ شہر میں کوہرام مچ گیا تھا، فلمی حلقوں میں صف ماتم بچھی تھی۔ ان کا خیال تھا سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے اور اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد کار فرما ہے۔ وہ لوگ حکومت کے خلاف اول فول بکنے لگے۔ میں ہر روز مناوا سے اخبار منگوا کر پڑھتا رہا۔ چوتھے دن معلوم ہو کہ پولیس نے بہت سے آدمیوں کو شعبے میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے سب کے سب بے گناہ تھے، مگر یہ پولیس نے ان سے چند ایک پر جب اپنے خاص نسخے استعمال کیے تو کئی ایک نے اپنی جان بچانے کے لیے اعتراف بھی کر لیا کہ میڈم کو انہوں نے لوٹا تھا۔ میڈم نے سب سے بڑا اور احمقانہ دعویٰ یہ کیا تھا کہ ڈاکو نے اس کی عصمت لوٹنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر جب اس کے ڈرائیور نے مزاحمت کی تو وہ صرف بریف کیس اٹھا کر بھاگ نکلی۔ میڈم کے اس بیان پر بہت سے سماجی اور سیاسی حلقوں کی طرف سے اس درندگی کی سخت مذمت کی گئی۔ 5ویں دن اخباروں کے اس وائیولے سے تنگ آ کر سپرنٹینڈنٹ پولیس نے ایک اخباری کانفرنس بلائی، جس میں اس نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ملزم گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے اعتراف تو کر لیا مگر اب تک رقم برآمد نہ ہو سکی، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے پولیس کے چھاپے سے گھبرا کر رقم سے بھرا بریف کیس نہر میں پھینک دیا تھا، مگر نہر سے وہ بریف کیس اب تک برآمد نہ ہو سکا۔ انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی کہ مجرموں نے میڈم کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ ایس پی نے کہا کہ مجرم ایسی کمینی حرکت کے مرتکب ہرگز نہ ہوئے، کیونکہ وہ تو صرف رقم کے لالچ میں اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ 7ویں دن میں اتھی کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے شہر آیا تو شالمار باغ سے ذرا آگے باغبان پورا چوک سے گزرتے ہوئے ہماری بدقسمتی نے ہمیں آن گھیرا۔ ایک راہگیر اتھی کی کار سے ٹکرا گیا، حالانکہ اس کی رفتار کچھ اتنی تیز نہ تھی۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھے۔ کار سے ٹکرا کر وہ سڑک پر گرا تو اس کے سر پر ایسی چوٹ آئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لوگوں نے ہماری کار کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں تو سمجھا کہ وہ سالے کار کو آگ لگا دیں گے، مگر اتھی فوراً ہی کار سے اتر گیا۔ لوگوں نے اس کو پکڑا۔ خیریت یہ گزری کہ ہم نے اپنے ہتھیار سیٹ کے نیچے چھپا رکھے تھے، کیونکہ چوک میں کھڑے 2 سپاہیوں نے ہمیں اس وقت گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ ہمیں سیدھے تھانے لے گئے۔ اپنے لباس کی وضاقتہ سے اس وقت ہم کوئی بہت بڑے جاگیردار نظر آتے تھے۔ میرے سر پر یہ اونچی شملے والی پگڑی بھی تھی اور میں نے سیاہ شیروانی، سفید شلوار اور سنہری تلے دار ملتانی خصہ پہن رکھا تھا۔ پر تھانے دار نے کوئی گھاس نہ ڈالی۔ بڑا ذلیل کیا اس نے ہمیں، لیکن تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر، کیونکہ اسے یہ احساس ضرور تھا کہ ہم کو ایسے ویسے آدمی نہیں ہے۔ ہمارے خلاف وہ خاصا پیچیدہ مقدمہ درج کرنا چاہتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس چکر میں بہت دن خوار ہونا پڑتا۔ اس تھانے دار کا نام رفیع گرایا تھا۔ جب وہ کسی بھی طرح ہمارے خلاف مقدمہ درج کرنے سے باز نہ آیا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے اپنے دوست کو ٹیلی فون کرنے کی اجازت دے دے۔ وہ مان گیا۔ میں نے اسی وقت اس آہو کے بتائے ہوئے نمبر گھمائے تو یہ مجھے گھر پر مل گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ میں اس سے اپنا تعارف کس طرح کراؤں۔ گرایا سامنے بیٹھا تھا اور جن حالات میں ہرن کا بچہ ہم سے ملا تھا وہ ایسے تھے کہ ہم اسے اپنا نام بھی نہ بتا سکے تھے۔ جب اس نے فون پر ہیلو کہا تو میں نے بڑی بے تکلفی سے اسے سلام کیا، پر تمہیں سن کر حیرانی ہوگی جیلانی کہ وہ آدمی فوراً میری آواز پہچان گیا۔ اچھا، تم وہی ہو نا 1 لاکھ والے؟ کہو کیسے یاد کیا مجھے؟ کوئی گڑبڑ ہو تو بتاؤ۔ میں تو اس کی ذہانت پر سٹپٹا کر رہ گیا۔ میری سب سے بڑی مشکل اس نے خود ہی آسان کر دی۔ دیکھیے جناب،
ادھر ہماری کار سے ٹکرا کر ایک آدمی شدید زخمی ہو گیا ہے اور اب ہم یہاں باغبان پورہ کے انچارج گرایا صاحب کے رحم و کرم پر ہیں۔ ابھی پرچہ تو نہیں کٹا؟ جی نہیں، مگر وہ کسی بھی طرح ہمیں چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ ذرا فون گرایا صاحب کو تو دے دو۔ میں نے اس کے کہنے پر تھانے دار کو فون تھما دی۔ تھانے دار نے اس کی آواز سنی تو فوراً اس کے چہرے کی کرختگی مان پڑنے لگی۔ اوہ، میں سمجھا۔ فکر نہ کریں آہو صاحب، بس آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، میں تو آپ کا خادم ہوں جناب، بس ہمارا وہ کام بھی کر ہی لیں۔ بس ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے آدمی ہیں، میں نے چھوڑ ہی رہا ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں جناب۔ یہ کہہ کر تھانے دار نے فون بند کیا۔ چودھری صاحب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بس اب آپ جائیں، میں سب دیکھ لوں گا، اگر آپ اس آدمی کو 1500 روپے دے دیں تو میں اس کا منہ بند کر دوں گا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے 2000 روپے کے نئے نوٹ نکال کر تھانے دار کے سامنے ڈال دی۔ یہ لے، یہ آپ کے سپاہیوں کے چائے پانی کا خرچہ ہے، میری طرف سے رکھ لیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے جناب؟ تھانے دار نے سارے نوٹ سمیٹتے ہوئے کہا۔ آپ کی مہربانی کے سامنے اس کی کیا وقت ہے جناب، بس اب ہمیں اجازت دیں۔ تھانے دار نے وہ تمام نوٹ دراز میں ڈالے اور ہمیں رخصت کرنے کے لیے کمرے کے دروازے تک ہمارے ساتھ آیا۔ اس کا سارا کروفر ختم ہو چکا تھا، اس کا رویہ یوں بدلا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہم اسی وقت تھانے سے نکل کر اتھی کے گھر جا پہنچے۔ یہ تھی میری آہو سے پہلی ملاقات۔ اس کے بعد تو اس نے میرا باقاعدہ دوستانہ ہو گیا۔ اس نے بڑے بڑے صبر آزما موقعوں پر میری اتنی مدد کی کہ کبھی کبھی میں خود بھی دنگ رہ جاتا تھا۔ اس کی حالت یہ ہے کہ جہاں سے ہوا نہ گزرتی ہو وہاں سے یہ بے دھڑک گزر جایا کرتا ہے۔ اس لیے تو میں نے بھی اس پر اعتبار کر لیا تھا یار۔ اس کے کہنے پر میں نے ہادی علی کو مار دیا، مگر اب یہ میرا ہی دشمن ہو گیا ہے۔ یہ تجھ سے ڈر گیا ہے جیلانی، ہادی علی کے قتل سے اسے بے حد فائدہ ہوگا، سیاسی بھی اور مالی بھی۔ یہ دونوں ہاتھوں سے دولت کمائے گا، مگر جو تو اس کے سامنے رہا نا تو یہ ہمیشہ بے چین رہے گا۔ اسی لیے اس نے تجھ پر بار بار حملہ کیا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ کبری ابھی تک زندہ ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ پر اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بس ہمیں سروری خانم کو آج رات ادھر لان میں دفن کر دیں گے۔ اگر یاہو ہمارے کام نہ سکا تو میں اسے بھی ختم کر دوں گا، مگر ہمارا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ اس کی تو فکر نہ کرو، کوئی نہ کوئی راستہ میں ضرور تلاش کر لوں گا۔ سب سے پہلے تو ہم اس آدمی سے ملیں گے جس کے نام اس نے ہمیں یہ رقعہ دیا ہے۔ ہاں، اس آدمی کو ضرور آزمانا چاہیے، مگر یار آہو کے پہلو میں سروری کو لٹا کر تو نے اس پر بہت ظلم کیا، اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا، یہ سالہ بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ اچانک ہمیں آہو کی آواز سنائی دی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر سروری کو پکار رہا تھا۔ ہم دونوں بھاگ کر اس کے کمرے میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آہو نے اپنا منہ پر بندھا ہوا دوپٹہ اتار لیا تھا اور بری طرح سے سک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سروری سے پرے ہٹایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سروری کا جسم پہلے جیسا سرد نہ تھا، اس میں حرارت پیدا ہو رہی تھی۔ میں تو خوفزدہ ہو گیا، ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مردوں کے زندہ ہو جانے کی کہانیاں میں نے سن رکھی تھیں، مگر اس روز سروری کے مردہ جسم میں نئے سرے سے پیدا ہونے والی حرارت نے مجھے ششدر کر دی۔ میں نے ایک دم پیچھے ہٹ کر پھٹی پھٹی نظروں سے آبی کو دیکھا۔ وہ آہو کے منہ پر دوپٹہ ایک بار پھر کس کر باندھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ تیرا رنگ کیوں اڑ رہا ہے؟ یہ اس کا جسم گرم ہو رہا ہے۔ آبی فوراً سروری کی طرف لپکا اور اس کی نبض ٹٹولنے لگا۔ اس کی ناک کے قریب ہاتھ رکھا، پھر اس کی نبض کو بائیں ہاتھ سے محسوس کر کے بولا، یہ تو زندہ ہے یار، اس کا سانس بھی بحال ہو رہا ہے، یہ مری نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی آہو تیزی سے اس کے قریب ہو گیا اور اپنے رخسار اس کے رخساروں پر رکھ دی۔ میں نے ایک بار پھر سروری کی نبضیں دیکھی، اس کا ماتھا چھوا، اس کے بدن میں زندگی پھر سے لہلہانے لگی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے یار کہ کوئی مر کر بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے جیلانی، ہو سکتا ہے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ ایسی حالت میں لوگ پورا پورا دن مردوں سے بدتر حالت میں پڑے رہتے ہیں۔ دیکھ تو، اس کی نبض تو ٹھیک ہوتی جا رہی ہے۔ آہو نے ایک بار پھر سروری کے بالوں میں لگی پن کے ساتھ دوپٹہ پھنسا کر اپنے منہ سے بندھی پٹی اتار لی تھی۔ یار، اس سور نے پھر دوپٹہ کھول لیا، اس کا گلا اچھی طرح۔ میں نے آبی کو ادھر متوجہ کیا۔ عین اسی وقت بڑے دروازے پر دستک ہوئی۔ کوئی بہت عجلت میں تھا اور تیزی سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نے پستول سیدھے ہاتھ میں تھام لیا۔ آبی نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور بولا، تو ادھر ٹھہر، اس دروازے کو باہر سے بند کر کے سیڑھیوں پر کھڑا ہو جا، میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں اتر گیا۔ میں نے آہو کے منہ پر ایک بار پھر کس کر دوپٹہ باندھا اور اسے پلنگ سے اتار کر فرش پر ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے سروری کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ دیے اور دروازے کو باہر سے بند کر کے سیڑھیوں کے دروازے پر جا ٹھہرا۔
ابھی مجھے وہاں کھڑے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ آبی زینے میں نمودار ہوا، مگر وہ طرح نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کوئی برقع پوش عورت بھی تھی، وہ سیاہ برقعے میں لپٹی ہوئی تھی۔ آبی کے پیچھے 2-3 قدم اوپر پہنچی تو اس نے نقاب الٹ دیا۔